100 साल का बूढ़ा जिसने सारी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियां की हैं, जिसे न गम में खुदा याद रहा और न खुशी में खुदा को याद किया और न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को खातिर में लाया, बूढ़ा हो गया, घर से उसको निकाला गया, बच्चों ने धक्के दी, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में आया, वुजू करके खड़ा हो गया, नमाज पढ़ी है, अल्लाह के सामने हाथ उठाता है, ए मेरे रब मुझसे गुनाह हो चुका है, ए मेरे रब सारी जिंदगी तेरी और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियां करता रहा, आज मैं तमाम नाफरमानियों से तौबा करता। 100 साल रब को नाराज़ किया, अल्लाह के महबूब को नाराज़ किया। 100 साल बाद अब वो न ज़िना कर सकता है, अब न वो चोरी कर सकता है, अब न वो जुआ खेल सकता है, वो उसका हाथ भी खाली है। जब किसी काम का न रहा, न बीवी का रहा, न बच्चों का रहा, न जुआ खेल सकता है, न ज़िना कर सकता है, न डाका डाल सकता है, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में उसने हाथ उठाए और गिड़गिड़ा कर रोया, या अल्लाह जितनी नाफरमानियाँ की हैं मैं सिद्क़े दिल से तौबा करता हूँ, मुझे माफ़ फरमा। अल्लाह जल्ल शानुहू के अल्फाज हैं, हदीस कुदसी के अल्फाज हैं कि अल्लाह अर्श में ऐलान फरमाते हैं कि तुम गवाह रहना, मैंने इस बुढ़े के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। फरिश्ते बारगाह इलाही में अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह जब जवान था, जब जवानी का जोश था तो ये ज़िना करता रहा, ये गुनाह करता रहा, ये तेरे अहकामात को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपने पैरों तले रोंद डालता रहा। आज जब किसी काम का नहीं है, न घर का रहा, न बच्चों का रहा, न गुनाह कर सकता है, तो तब ये तौबा करता है कि या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। अल्लाह फरमाते हैं कि ए फरिश्तों, अगर मेरा ये बंदा दोबारा मैं इसको 100 साल की ज़िंदगी दूं और ये फिर भी मेरी नाफरमानी करता रहे, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पामाल करता रहे, अल्लाह फरमाते हैं मेरे अज़मत की कसम कि 100 साल बाद, 200 साल के बाद अगर ये शख्स फिर भी मेरी चौखट पर आता है, तौबा कर लेता है, तो मैं इसकी तौबा को कबूल कर लूँगा। इतनी बेहतरीन उम्मत है। कपड़ा नापाक हो जाता है, उसके ऊपर पानी डालो, जिस्म नापाक हो जाता है, पानी डालो, गुनाह हो जाता है, आंखें नम हो जाएं, आंखों से आंसू बह जाए, अल्लाह जल्ल शानुहू के महबूब फरमाते हैं, ऐनाने ला तमस्सुहुमुन नार, ऐसी 2 आंखें जहन्नम की आग उसको छू नहीं सकती। एक वो आंख है आइनुन तबकी मिन खश्यतिल्लाह, जो रात को खड़े होकर खुदा के सामने गिड़गिड़ाए और अल्लाह के खौफ से उसकी आंखों से आंसू की कतरे टपके। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि ऐसी आंखों पर दोज़ख की बू तक हराम है, दोज़ख का धुआं तक हराम है, ये इंसान दोज़ख में नहीं जा सकता। वअैनुन तहरुसु फी सबीलिल्लाह, एक वो आंख जो फी सबीलिल्लाह में चौकीदारी करती रहे। फी सबीलिल्लाह, तबलीग फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह, बैतुल्लाह के लिए जाना है फी सबीलिल्लाह। फी सबीलिल्लाह का मफ़हूम बहुत ज़्यादा वसी है, हम इसको तंग न करें। अब जो लोग अल्लाह की राह में निकलते हैं, तबलीग में निकलते हैं, और ये लोग जमात वालों की खिदमत करते हैं, अल्लाह जन्नत वालों से उनकी खिदमत कराते हैं। जो लोग उलमा की खिदमत करते हैं, अल्लाह जन्नत की औरों से उनकी खिदमत करवाते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, तुम और मैं और आने वाली सारी इंसानियत जो ईमान से अल्लाह ने उनको नवाजा है, ये सब के सब बेहतरीन उम्मत है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह
ایک عجیب نکتہ بیان فرماتے ہیں. ہم سب کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، لیکن ہمیں امت کا پتہ نہیں کہ امت کیا ہے. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کنتم خیر امہ. جیسے اللہ ہم سے بات کرتے ہیں تم بہترین امت. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد جو لوگ آتے ہیں وہ بہترین امت ہے. تو علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جانوروں کو امت نہیں کہا، اللہ نے جانوروں میں سے گھوڑوں کو امت نہیں کہا، بھینسوں کو امت نہیں کہا، ہمیں اور آپ کو امت کہا ہے. تو امت ہے کیا چیز؟ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ امت عربی زبان میں اس کا معنی ہے کہ جن کی زندگی کا مقصد ایک ہو. اب گھوڑوں کا مقصد الگ ہے، بھینسوں کا الگ ہے، بکریوں کا الگ ہے، اونٹوں کا الگ ہے، لیکن اس سطح زمین پر جو مسلمان جہاں جہاں رہتا ہے ان کی زندگی کا مقصد ایک ہوگا. وہ مقصد کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. خود بھی نیک بننا اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرنا، خود بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچنے کی تلقین کرنا، یہ اس امت کی زندگی کا مقصد ہے. ایک نکتہ میں آپ کو عرض کروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. ایک مسلمان بھائی کی ضرورت ہے اور آپ نے ان کو ہاتھ سے پکڑا اور ان کی ضرورت پوری کروائی اور اس میں لگے ہیں، کوشش کرتے ہیں. کسی بھی کام میں اللہ جل شانہ آپ کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں تو رب ذوالجلال آپ کی تمام ضروریات کو پوری فرماتے ہیں. تو ایک سوال یہ ہے، جب لوگ اللہ کی دین کے کام میں لگا ہوگا تو کیا اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا؟ تو جو لوگ تبلیغ میں چلتے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، تو اللہ جل شانہ ان کے گھر کے سارے کام کاج کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں. آپ پوچھیں تبلیغ والوں سے، جب وہ گھر سے نکلتا ہوگا اس کے دل میں یہ کام ہوگا کہ یہ فلاں کام کیسے ہوگا، دوسرا کام بھی ہوگا، تیسرا کام بھی ہوگا، ہزاروں دنیا کی حاجتیں، اللہ کی طرف سے مرادیں. لیکن جب وہ گھر جاتا ہے تو وہ سارے کام ہو جاتے ہیں. اس کے بغیر اللہ پوری کرتے ہیں. کیوں؟ جب ایک انسان مخلوق خدا کی خدمت میں لگا رہتا ہے تو اللہ اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. تو جب ایک شخص راہ خدا میں نکلتا ہے تو کیا اللہ اس کے کاموں کو، اس کی ضروریات کو پورا نہیں فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے. اس لیے ہمارے علاقے میں دین کی بہت کمی ہے. جماعت آتی ہے ان کو اکیلا چھوڑ دیتے، ان کو وقت نہیں دیتے. تو خدا را ان لوگوں کو جو اللہ کے مہمان ہیں ان کو وقت دیا کریں. جب آپ وقت دیں گے ان کا وقت ضائع نہیں ہوگا. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بچہ اسکول جاتا ہے، اس کو راستے کا پتہ نہیں. اب وہ بچہ اسکول بغیر باپ کے، بغیر ماں کے، بغیر بھائی کے اسکول نہیں جا سکتا. اسی طرح یہ لوگ یہاں انجان ہے، ان کو پتہ نہیں، ان کو گلیوں کا پتہ نہیں، ان کو سڑکوں کا پتہ نہیں، ان کو گھروں کا پتہ نہیں. اس لیے ہم ان کو ہاتھ سے پکڑ کر پورے گاؤں میں ان کو پھرائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک نوجوان، اس امت کا ایک نوجوان، ایک بوڑھا شخص ہے، کمزور ہے، بے سہارا ہے، اور یہ نوجوان اس کا سہارا بن جائے
اور اس کو روڈ پار کرائے، اس کی حاجت پوری کرائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس نوجوان کو قیامت کے دن ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے کے جاؤں گا۔ تو یہ جو تبلیغ میں بزرگ آتے ہیں، بوڑھے آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، جب ہم ان کو گلیوں کوچوں میں پھرائیں گے تو رب ذوالجلال سے امید ہے کہ اللہ کے محبوب ہمیں بھی ہاتھ سے پکڑ کر پولیس ورات کو پار کرائیں گے۔ تو ان کو استعمال کریں، ان کو وقت دیں اور ان کے وقت کو ضائع ہونے نہ دیں۔ میں اکثر جب آتا ہوں، کوئی جماعت آتی ہے، میں ضرور اس مسجد میں جاتا ہوں اور اپنی قوم سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ خدا را ان کی خدمت کریں اور ان کو وقت دیا کریں، آنے والی جماعتوں کی نصرت کریں اور جانے والی جماعتوں کے ساتھ ہجرت کریں۔ یہ اصول ہیں ہمارے اکابرین کے۔ تو کریں گے انشاءاللہ یا نہیں کریں گے؟ کوئی تقریر مقصود نہیں ہے کہ میں تقریر کروں، اس لیے اردو میں بول رہا ہوں تاکہ ہمارے بھائی جو مہمان آئے ہیں کم از کم ہم ان کا اکرام تو کریں، ان کو سمجھ تو آ جائے۔ تو تبلیغ میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغ کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، کہ اگر کسی مسلمان کو ایک بات بھی یاد ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کو بتائے۔ یہ ہمارے پاس دین، یہ اسلام ایک امانت ہے، اور اس امانت کو ہم جتنا پھیلائیں گے اللہ ہم سے اتنا مزید کام لیں گے۔ اگر اس کو چھپا کے رکھیں گے تو ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اس کے پھیلانے والی اور بھی ہیں۔ دیکھیں اس دین کی خدمت کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ اللہ نے دین کی حفاظت کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ ہاں، کیونکہ پوری کائنات میں، تمام مذاہب میں، تمام ادیان میں اللہ کو محبوب ترین دین وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب جب اللہ کو محبوب ہے تو ہم اپنی محبوب کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ اپنے محبوب دین کی حفاظت کریں گے۔